نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی یہ دو ایسی اٹل حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں امت مسلمہ میں کبھی بھی دو رائے نہیں رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا اور سیدنا مہدی علیہ رضوان کا بھی قرب قیامت ہی امت کی مدد و نصرت اور امامت و قیادت کے لیے آگے بڑھنا، تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ اور سینہ در سینہ اور ہمارے عقیدے کا حصہ رہی ہیں اور باقاعدہ ہماری کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب اگلی بات کو جو سمجھنے کی ہے، جو بھی امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کے دشمن لوگ ہیں جن کا نظریہ ہی یہ ہے کہ یہ امت وحدت کا واحدہ نہ رہے بلکہ یہ امت منتشرہ بن جائے اور اس میں انتشار پیدا ہو جائے، انہوں نے ہمیشہ قرآن اور حدیث اور شریعت اسلامیہ کے مسلمات کے ساتھ مذاق کیا اور ان کے معنی کو بگاڑنے کی کوشش کی اور ایسے اس میں اپنی تحریفات کی ہیں کہ اس کو ٹیڑھی کھیر بنا کے رکھ دیا کہ کوئی اس کو سمجھ نہ سکے کہ اصل موضوع کیا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ایک اٹل حقیقت تھی اور حضرت مہدی کا آنا یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن قادیانیوں نے اس کا اور دوسرے وہ لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے یا مسلمانوں والے نظریات نہیں رکھتے، انہوں نے اس کو ایسے تبدیل کیا کہ انہوں نے اس کے پہلے الفاظ اور اصطلاحات کو بدل کے رکھ دیا۔ آج میں انہی الفاظ کو بیان کروں گا جن کو نادانی میں مسلمان بھی بعض استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ ہونا یا قرب قیامت تشریف لانا اس کا تعلق پیشین گوئی سے نہیں ہے۔ پیشین گوئی غلط ہو صحیح ہو اس کے تو درجہ کم درجے کا ہے، یہ اللہ کے فیصلے کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ہم نے صلیب دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ نے سابقہ یہود و نصارہ کے نظریات کو اور بالخصوص جو بعد میں پیدا ہونے والا ایک طبقہ تھا جن کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیا گئے بلکہ صلیب دیے گئے ہیں اور وہ چوروں کے درمیان ان کو لٹکایا گیا، پھر وہاں سے زندہ بچ کر آ گئے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے پشاور آئے، پھر یہاں سے لاہور گئے، پھر یہاں سے جموں کشمیر چلے گئے اور چھپ کر ہے وہ 87 سال زندگی گزار دی، تو صلیب کا نظریہ رکھتے تھے۔ تو اللہ نے دونوں کا رد کر کے فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے نہ انہیں صلیب دی گئی ہے۔ قتل اور صلیب دونوں فعل عیسیٰ علیہ السلام کے لیے واقع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ یہ اللہ اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ فیصلہ ہے، پیشین گوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قیامت کی علامت قرار دیا ہے، تو فیصلوں کو پیشین گوئی نہیں کہتے، یہ اللہ کی طرف سے اٹل حقیقت ہے۔ انہوں نے آنا ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان نے پیدا ہونا ہے اور ہو کر قوم کی امامت کرنی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے لیکن امامت امت محمدیہ کے پاس ہوگی، حضرت مہدی کے پاس۔ تو یہ پیشین گوئی کا لفظ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شریعت کے فیصلے ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے پیشین گوئیوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے بلکہ ٹھوس حقائق اور دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیشین گوئی کہنا درست نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ ہے لفظ ظہور۔ کہتے ہیں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے پیچھے بھی بعض لوگوں کا ایک عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہدی غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے نکلیں گے وہ ظاہر ہوں گے، تو حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، حضرت مہدی کا انکشاف ہوگا، ان کو پہچان لیا جائے گا، وہ پیدا ہوں گے۔ ظہور اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، کسی غار میں پھر نکل آئے تو کہیں مجھے ظہور ہو گیا، تو ان کا ظہور والا نظریہ نہیں ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان پیدا ہوں گے، ان کو شام کے ابدالوں کی جماعت حتیم میں مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ میں ان کو پہچان لے گی، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ تو اس کا تعلق ظہور سے نہیں ہے بلکہ ان کے پہچان لیے جانے سے ہے کہ قوم ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ میں امامت اور قیادت دے دے گی۔ تو اس لیے ظہور کے لفظ سے یہ دھوکہ مت کھائیں کہ وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور بعد میں ظاہر ہو جائیں گے۔ تیسری چیز مسلمانوں کی عجلت پسندی ہے کہ وہ ہر معاملے میں بڑے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں پہ جتنے بھی حالات آتے ہیں تو فوراً پریشان ہو کر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں تو کب، اب نہیں آئے تو کب آئیں گے، ہم تو لٹ گئے، مارے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اتنے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام کو آ جانا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام
کے آنے سے پہلے کے جتنے بھی حالات ہیں ان سے نمٹنے کی اس امت کو تربیت دی جا چکی ہے۔ اس امت کے اندر ایسے تمام رہنمائی امور کی موجود ہے، کون سے فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور الحمدللہ اس سے بڑے بڑے مسائل امت کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ فتنہ تاتار ہے، فتنہ چنگیز خان کا فتنہ، ہلاکو خان کا، پھر اس کے بعد جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ منکرین ختم نبوت مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا۔ اتنے تلخ حقائق سے، حالات سے اور ایسے طوفانوں سے امت مسلمہ گزری ہے، تو وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے، صبح قیامت تک رہنمائی کرے گا۔ ہمیں سوائے دجال کے فتنے کے، کیونکہ اس کی امت کو طاقت نہیں دی گئی، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کو اس کی طاقت نہیں دی گئی، اور مفہوم حدیث ہے کہ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے فتنے کے علاوہ بقیہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس لیے جتنے بھی حالات آ جائے، تنگ آ کر آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک دجال نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے۔ دجال کے فتنے کے لیے ان کی ضرورت ہے، اسی وقت وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے حالات سے گھبرا کر فوراً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئے تو کب آئیں گے، تو یہ قادیانی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جائے۔ جب بھی کوئی ایسا آدمی آپ کے سامنے کہے کہ ان مشکل حالات میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے تو کب آئیں گے، انہوں کو ہمارے اوپر ایسے مشکل حالات نہیں ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہو۔ ہمارے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دجال کے فتنے سے پہلے یہ دین کافی ہمارے لیے بتا رہا ہے، اور دینی رہنمائی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی یہی دین کرے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہی رہنمائی کرے گا۔ لیکن قتل دجال کے لیے اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اس سے پہلے کے تمام فتنوں، چاہے وہ اعتقادی ہوں، الہادی ہوں، یا جو کسی اور طرح کے فتنے ہوں، یہ امت کافی وافی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ انشاءاللہ یہ سب فتنوں پہ خود ہی قابو پا لے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔